اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جماعت دہم سے تعلق رکھنے والے حصہ غزل سے متعلق اپنے 4 اشعار کی تشریح پیش کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم بقیہ 3 اشعار کی تشریح اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع ہے جماعت دہم سے تعلق رکھنے والا غزل نمبر 3، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، جس کے شاعر ہیں رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری، اور شاعر کا تعارف ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں۔ بقیہ اشعار کی تشریح ہم اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں۔ جی، شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 کیا ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگین یہ حسن چمن آرا بھی نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، آسان شعر ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شعر کو آپ نے 2 سے 3 مرتبہ غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، توجہ دینی ہے، تو شعر امید کافی ہے کہ آپ کو آسان لگنے لگے گا۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر، یعنی فصل خزاں سے مراد موسم خزاں، خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم۔ تو پت جھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں جو رنگینی دکھائی دے رہی ہے، اس سے بڑھ کر شان رنگین یہ حسن چمن آرا بھی نہیں، یعنی باغوں کی سجاوٹ کے بہار کے موسم میں جو پھولوں کی رنگینی ہوتی ہے، جو ان کا رنگ ہوتا ہے، جو ان کے کھلنے کا انداز ہوتا ہے اور جو خوشبو ہوتی ہے، وہ ایک بڑا پیارا موسم ہوتا ہے بہار کا۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ بہار کے موسم میں سجے ہوئے باغوں میں بھی وہ رنگینی اور رونق دکھائی نہیں دے رہی جو مجھے موسم خزاں میں دکھائی دے رہی ہے۔ تشریح کا طریقہ کار کہ شاعر کا نام پہلے لکھا جائے گا، رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری۔ تشریح دیکھیے، اس میں یہ ابتدائی کلمات ہیں، 2 جملے ہیں شاعر کے بارے میں۔ فراق گورکھ پوری کی شاعری میں قدیم اور جدید دور کی روایات کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ آفاقی موضوعات پر مبنی ان کے اشعار زندگی کی الجھنوں کے ترجمان بھی ہیں اور معاملات محبت کے عکاس بھی ہیں۔ زیر تشریح شعر میں فراق کہتے ہیں کہ اس مرتبہ موسم خزاں میں جو خوبصورتی، حسن و رعنائی دکھائی دے رہی ہے، یعنی سجاوٹ دکھائی دے رہی ہے، خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے، ایسی خوبصورتی تو بہار کے بھرپور موسم میں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ حالانکہ موسم خزاں رنگ و خوشبو اور ہریالی کے خاتمے کا موسم ہوتا ہے۔ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، رونق رخصت ہو جاتی ہے باغوں سے، اور درخت ٹنڈ منڈ سے ہو جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں کے، اور ہریالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے رونقی ہر جگہ پہ چھا جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، باغات اجڑ جاتے ہیں، رونقیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ موسم خزاں بہار کی رنگینیوں کے لیے موت بن جاتا ہے۔ تو اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، دراصل غم دوراں یا پھر غم جانا کے ستائے ہوئے، یعنی لوگ 2 طرح سے غمگین ہوتے ہیں، یا تو زمانے کے دکھ ان کو لاحق ہوتے ہیں، وہ پریشان حال ہوتے ہیں، یا پھر غم جانا یعنی محبوب کی طرف سے ملنے والا غم، یا عشق میں مبتلا ہوئے عاشق کے لیے جو غم جانا ہے یا محبت کی وجہ سے ملنے والے غم ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ خزاں جیسا تنہائی کا موسم ہی راس آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مایوس طبع لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خزاں رسیدہ موسم ہی بڑا اچھا لگتا ہے، اور شاعر یہاں پر اداس اور پریشان حال عاشق زار کسی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور تمثیلی انداز میں یعنی مثال پیش کرتے ہوئے وہ اپنی درد سے بھرپور زندگی پر قناعت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہی زندگی ہی میرے لیے بہت ہے۔ تو وہ بہار کے موسم کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں وہ حسن اور سکون ہے جو خوبصورت باغ میں بہار کے موسم میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے شاعر کے نزدیک پت جھڑ کے موسم کی اہمیت بہار سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ دکھ اور غم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ تو بقول شاعر، میری زندگی پہ نہ مسکرا، مجھے زندگی کا علم نہیں، میری زندگی پہ نہ مسکرا، مجھے زندگی کا علم نہیں،
جسے تیرے غم سے ہو واسطہ وہ خزاں بہار سے کم نہیں۔ تو یہاں جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں شاعر وہ یہ کہ جو لوگ قنوطی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، مایوس طبیعت والے، اداس طبیعت والے، مایوس اور اداس رہنے والے، انہیں غروب آفتاب کا منظر، اجڑے باغات، ویران راستے، تاریک راہیں، ارد گرد بکھرے ہوئے خزاں رسیدہ پتے، کھنڈرات کا ماحول اور تنہائی میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ فرات گورکھپوری نے ایسے ہی لوگوں کی بات کی ہے جنہیں موسم خزاں کی بے رونقی بہار کی رنگینی سے زیادہ لطف دیتی ہے۔ تو اداس لوگ جو ہوتے ہیں، جن کی طبیعت میں مایوسی ہوتی ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ اجڑے ہوئے غروب آفتاب کا منظر، اجڑے ہوئے باغات، ویران تاریک راستے اور ارد گرد بکھرے ہوئے خزاں رسیدہ پتے یا کھنڈرات کا ماحول۔ کھنڈرات جو عمارتیں کھنڈر بن چکی ہوں، ویران جگہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی علامات سمجھی جاتی ہیں اداسی کی۔ تو ایسے ہی لوگوں کی شاعر نے بات کی ہے اور شعر میں سمجھانا چاہا ہے کہ شعر میں کیا سمجھانا چاہا ہے کہ زندگی کے رنگ جو موسم خزاں میں جو رنگینی اور رونق پائی جاتی ہے وہ بہار کے خوبصورت موسم میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو یہ شاعر کا اپنا تخیل ہے، شاعر کی اپنی سوچ ہے جو اس نے پیش کی ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ اب سکون دل وحشی یعنی بے چین دل کو سکون کہاں مل سکتا ہے؟ اس کے لیے سکون کا مقام کون سا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پہ وہ بے چین دل سکون پائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ نہ تو کنج زندہ ہے یعنی جیل خانہ، قید خانے کا ایک کونا ہے، کنج کہتے کونے کو، کہ نہ تو وہ قید خانے کا ایک کونا ہو سکتا ہے اور نہ ہی وسعت صحرا ہے کہ صحرا کی وسعتوں میں نکل جائے، صحراؤں کی خاک چھانتا پھرے تب بھی جو ہے نا اسے سکون نہیں آنا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ابتدائی کلمات ہیں جو آپ پیش کریں گے، لکھیں گے۔ اس شعر میں جو تشریح کے لیے دیا گیا ہے، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ بے چین دل کا مقام نہ تو گوشہ تنہائی میں ہے، اپنے آپ کو تنہا کر دینے میں ہے، اور نہ ہی وسعت صحرا میں ہے۔ تو یہاں پر شاعر دل کی بے چینی کا ذکر کر رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی در حقیقت اگر سمجھا جائے تو دل کے سکون کا نام ہے، اور اگر کسی کے دل کو سکون نہیں ہے تو پوری زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں سب بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو زندگی تو سکون دل کا نام ہے، اور جب یہ سکون عنقا ہو جاتا ہے، جب یہ سکون غائب ہو جاتا ہے، زندگی سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اسے چین نہیں ملتا۔ ایسی صورت میں انسان اپنے بے چین دل کے ہاتھوں دیوانگی کی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کی بے چینی حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ دیوانے پن کی حالت کو پہنچ جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، نیم پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے زندہ میں ہی اسے کیوں نہ ڈال دیا جائے، قید خانے میں قید ہی کیوں نہ کر دیا جائے، یا انہیں صحراؤں میں ہی کیوں نہ چھوڑ دیا جائے، اور انہیں کسی پر سکون نہیں آتا، کیونکہ بے چین دل کی وحشت کا علاج نہ تو قید خانے کی تنہائی ہے اور نہ پابندی اور سختی۔ دیکھیں قید خانے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، تنہائی بھی ہے، پابندی بھی ہے، اور سختی بھی اس پر کی جاتی ہے قیدی پر۔ تو یہ قید خانے کی تنہائی، پابندی اور سختی اس کا علاج نہیں ہے بے چین دل کی وحشت کو ختم کرنے کا، اور نہ ہی صحراؤں کی تنہائی یا ویرانی اس کے بے چینی کو ختم کر سکتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر کا موسم، اگر انسان دلی طور پر بے چین ہو، انسان کے دل کا موسم اگر خراب ہو، تو پھر کیا ہے، باہر کی دنیا چاہے جتنی بھی رنگین ہو اسے لطف نہیں آتا، باہر کی دنیا میں اسے لطف بالکل نہیں آتا۔ تو ایسے موقع پہ شاعر کہتا ہے، ہم کو نہ مل سکا تو فقط ایک سکون دل، ہم کو نہ مل سکا تو فقط ایک سکون دل، اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا، اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا۔ اگر غم جانا اور غم عشق ہو، یعنی صرف محبوب کی طرف سے ملنے والا عشق ہو، اگر محبت کی وجہ سے ملنے والے دکھ ہوں، تو صرف سکون کس سے مل سکتا ہے؟ وصال یار سے،
یعنی دوست مل جائے، میرا محبوب مجھ سے ملاقات کر لے، میرے دل کو سکون آ جائے گا، بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، تو یہ وصال یار سے ہی سکون ممکن ہے۔ اور اگر زمانے کے دکھ ہیں، مسائل میں گھرا ہوا انسان ہے اور وہ اپنے مسائل مطلب اس سے حل نہیں ہو رہے، تو وہ بے چین رہے گا، تو اس کا حل جو ہے، اس کا یعنی جو بے چین دل کی بے چینی ہے وہ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ اس کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو زمانے کی طرف سے ملنے والے دکھ درد ہیں، تو پھر ان مسائل کا حل ہی اسے صحیح معنوں میں سکون و قرار دے سکتا ہے۔ شعر کو اب دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں، یہ تو ہے اس کا ایک ظاہری سا مفہوم جو بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں حقیقی مفہوم کی طرف۔ حقیقی معنوں سے دیکھا جائے تو ہر شخص دنیا میں سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، اپنے حقیقی معبود کی راہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ عارضی سکون کے عارضی سہارے تلاش کرتا ہوا ملے گا۔ ہر انسان عارضی سکون کے عارضی سہارے، کہ مجھے کسی طور پر سکون آ جائے، میں یہ بھی حاصل کر لوں شاید مجھے سکون آ جائے، میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی خرید لوں۔ تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حقیقی سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں کہ معبود برحق کا قرب، اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب، اس کی رضامندی کی خواہش کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور عبادت سے ہی سچا اور مستقل سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا حقیقی مفہوم ہے۔ اب اس دلی سکون کو حاصل کرنے کے لیے رہبانیت کا راستہ اختیار کر دینا، کہ دنیا والوں سے کٹ کر جنگلوں کی راہ اختیار کر لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ دنیا والوں سے الگ کر لینا، جنگلوں صحراؤں میں نکل جانا، یہ مناسب نہیں، کیونکہ حقیقی سکون تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور وہ دنیا والوں کے اندر رہ کر جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ارشاد باری تعالیٰ جس کا مفہوم ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جی امید ہے کہ شعر سمجھ چکے ہوں گے، آگے چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی جانب۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اب اس میں فراق اپنے آپ کو مخاطب نہیں کر رہے، فراق اپنی بات تو کر رہے ہیں مگر ایک انڈائریکٹ وے میں بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں یعنی بلا واسطہ بات کر رہے ہیں۔ شاعر رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کی غزل کا یہ آخری شعر ہے اور مقطع ہے۔ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جو غزل کے آخر میں آئے اور اس میں شاعر کا مختصر سا نام تخلص کے طور پر استعمال ہو، تو اس میں فراق تخلص ہے جو یہاں پہ آیا ہے۔ جی اب اس شعر میں جو غزل کا مقطع ہے، یعنی وہ آخری شعر جس میں تخلص یعنی شاعر کا نام آیا ہے، دیکھا جائے تو یہ بھی ایک معرفت کا شعر ہے، معرفت ہے، جس میں شاعر اپنے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دل سے اچھا تو نہیں کہتا، اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن منہ سے اپنے آپ کو برا کہنے کی مجال بھی نہیں، منہ سے میں اپنے آپ کو برا نہیں کہہ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق میرے محبوب سے ہے اور وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یہ اس کی وجہ ہے کہ چونکہ میرا ایک تعلق ہے، میری ایک نسبت ہے میرے محبوب سے، لہٰذا میں اس کا محبوب ہوں، اس کا دوست ہونے کی حیثیت سے، اس کا تعلق دار ہونے کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اے میرے محبوب، اب وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، اے میرے محبوب فراق تیرا دوست ہے، تیرے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور محبوب سے جو تعلق ہوتا ہے اور تیرے ساتھ جس کا تعلق ہو، تیرے ساتھ جس کی وابستگی ہو، تو پھر وابستگی کی بنا پر وہ ہر چیز اہم ہو جائے گی۔ تو محبوب سے تعلق اور وابستگی ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس شعر میں محبوب کی قدر و قیمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ محبوب ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر، اور جب محبت خالص ہو، جس میں کسی قسم کا لالچ نہ ہو، بے لوث محبت ہو، تو پھر محبوب سے وابستہ معمولی سے معمولی چیز بھی خاص ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہو گئی ہو آپ سے نسبت
جس سے اے دل ربا آپ سے جس کا تعلق ہو چکا ہو اے میرے محبوب، میری کیا طاقت کہ اس کو میں برا کہتا پھروں، کہ میری طاقت نہیں پھر میں اس کو برا کہوں، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس شعر کا حقیقی مفہوم بھی یہی ہے کہ اے فراق میں کوئی اچھا آدمی تو ہوں نہیں۔ یہ اچھا دونوں صورتوں میں، مجازی صورت میں بھی اور حقیقی صورت میں بھی۔ مجازی صورت میں ہاں ظاہری محبوب سے جس کا تعلق ہو، پھر اس سے وابستہ ہر چیز اہم ہو جاتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں حقیقی مفہوم کہ اے فراق میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کی بندگی سے غافل ہوں، اس لیے میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور دوست مانتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال اچھے نہیں، لیکن چونکہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست مانتا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو برا کہنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اے میرے رب، فراق تیرا بندہ ہے، اور جب تجھ سے اس کی نسبت ہے تو ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں، اس لیے ہم اسے منہ سے برا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک مطلب ہے کہ زاویہ نظر ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ یعنی اس شعر کو بیان کریں گے۔ تو عزیز بچوں، یہ اشعار کی تشریح تھی، 5واں، 6واں اور 7واں شعر اس حصے میں پیش کیا گیا ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔